کوئی ہے ایسا جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا، جن کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، آپ ان خوراکوں پہ ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یار یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید. حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترغیبیں نہیں دے رہا، نعمت کے طور پہ ان کو بیان کر رہا ہے. اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے، لیکن قرآن ان پھلوں کا، ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کو پتا ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہا ہے، کچھ تو ہے نا. تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں، مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں. اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو. گورا تو اب ریسرچ کر کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے. ہمیں تو 1400 سال پہلے والتین والزیتون قرآن کہہ رہا ہے، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈالڈا کمپنی سے پیش کی معذرت، صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے، تمام کمپنیاں. قرآن قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون. قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا. دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نا اتنا موٹی چکی، آپ ڈاکٹروں سے پوچھو چربی کھانے میں صحت بنتی ہے یا عام جو کوکنگ آئل ہے ان کے کھانے سے صحت بنتی ہے؟ او بھائی وہ کہے گا یہ اتنا موٹا یہ لے کے گھوم رہی ہے نا دمبی، یہ اس لیے کہ اس کو کاٹ کے اسی میں گوشت پکا کے کھاؤ. اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اسلام نے جب آپ کی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے بھائی، تو اسلام ایسی چیز کا آپ کو آرڈر کیسے کرے گا جس سے آپ دنیا کی غلام قوم بن جاؤ، جو کہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم تو غلام ہیں، ہم تو ایک ایک چیز میں گوروں کے محتاج ہیں. تو اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے، اس لیے ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور اسلام کے وہ والے حکام کو لیا ہوا ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی گہرا تعلق. قرآن خوانیہ میں اسلام ہے ہمارا. بندہ مر جائے، تیجا، 40واں برسی، دیگیں، 10 محرم کی دیگیں، کنڈے، اور کیا ہے مطلب بھول ہی گیا. یہ اسلام ہے. 12 ربیع الاول پہ نبی کے عشق میں روڈ بند کر کے طبیعت سے کھانا. 12 ربیع الاول جب آئے گی تو نبی کی یاد میں مسلمان ہو جائیں گے پاگل. اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں ہم نبی کے عشق میں پاگل ہو گئے. مسلمان نبی کی یاد میں 12 ربیع الاول پاگل ہو کے روڈ بلاک کر دے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ روڈ بلاک. حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے، پھوڑتا رہے گا. حلوے مانڈوں میں انجیر اور زیتون نہیں ہوگا. اول تو اتنا انجیر زیتون کھانے سے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر انجیر زیتون کے قرآن نے ترغیب دی ہے تو وہ بھی 2 انجیریں کھا لو، 4 کھا لو، تو پلیٹیں بھر بھر کے تھوڑی کھاؤ گے. ربیع الاول میں مسلمان نبی کی یاد میں دیگے ویسی پھوڑتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. بکرے پناہ مانگتے ہیں اللہ کا واسطہ ربیع الاول جلدی گزار دو، لاکھوں بکرے کٹ جاتے ہیں. نبی کی یاد میں روزے رکھو اللہ کے بندو. نبی نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے، پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب نہیں دی ہے. پیر جمعرات کا، پیر نبی کا یوم ولادت ہے، اس دن نبی نے روزہ رکھا ہے. اسلام میں روزے ہیں، پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگوں کا جو مذہب کی غلط رخ پیش کرتے ہیں. اسلام میں دوسرے کے آرام کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فجر میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ جب آپ کھجور مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو 2 کھجوریں کوئی ایک ساتھ نہ لے. سامنے والے کو شبہ ہوگا یہ زیادہ کھا رہا ہے. تو جو مذہب آپ کو اپنے حصے سے زیادہ کھجور کھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ دوسروں کی جائیدادیں کھانے کی کیسے اجازت دے گا؟ وہ گرین بس کے ڈبے کھانے کی اور پوری لوکل ٹرینوں کے انجن کھانے کی کیسے اجازت دے گا آپ کو؟ ہمارے گھروں میں مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے. بچپن سے بچے کو سکھاؤ نا بیٹا، جب کھانا کھاؤ پلیٹ میں تو سامنے والے کا خیال. اول تو اجتماعی کھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے، اور ہمارے ہاں کیسے کھایا جا رہا ہوتا؟ وہ بچہ اپنے پلیٹ لے کے سوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، وہاں پہ وہ دوسرا ادھر گھسا ہوا ہے. گھر میں کوئی یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ باپ آئے ماں آئے بیٹھے دسترخوان پہ سب مل بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھائیں. تکلفات، ڈنر سیٹ، اس کا چمچہ الگ، اس کے کانٹا الگ ہے، اس کا ڈونگا الگ ہے، اس کا اور اس کے پانی کا گلاس الگ ہے تو دودھ کا گلاس. تکلف. گھروں میں جاؤ سامان ہی سامان، مگر محبتیں ختم. محبت نہیں ہے. ایک تھال میں کھایا کرو. گھر میں تو ایک تھال میں بیٹھ کے کھا لیا کرو یار. پھر بچوں کو سکھاؤ بیٹا یہ گوشت بوٹیاں جو ہیں یہ دوسرے کا خیال رکھ کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ سارا خود ہی ہڑپ کر جاؤ. جب دوسرے کا خیال بچپن میں بچے کو رکھنا سکھائیں گے
تو بڑے ہو کر پھر وہ اپنے بھائی کی وراثت نہیں کھائے گا. اس نے کھلانا سیکھا ہے. ہمارے اکابر تو اتنا خیال کیا کرتے تھے, کوئی فقیر آیا ہے نا تو بچوں کو دیتے تھے پیسے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ تاکہ یہ دینا سیکھیں. سب ختم معاشرے میں, بس بچے کو کماؤ پوت بناؤ, انگلش بولنی آتی ہے اس کو تاکہ پڑھا لکھا لگے دیکھنے سے, لبرل لگے دیکھنے سے, کٹنگ بھی ہیئر کٹنگ اس کی, اور بچیوں کو اسکارف پہناؤ اور تاکہ دیکھنے سے لگے, جزاک اللہ, دیکھنے سے لگے کہ یہ بہت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے بچے ہیں.